الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے رویا، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں. کیونکہ آگ ہمارے دل کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. تو اسی مناسبت سے یہ مضمون اس عادت کے ذہن میں آیا. دل کے کانوں سے سنیے گا. اس حدیث پاک میں ایک لفظ ہوا، استعمال ہوا النار، جس کا مطلب ہے آگ، جہنم کی آگ. ایک ہے دنیا کی آگ اور ایک ہے جہنم کی آگ. حدیث پاک میں آتا ہے نارکم ھذہ 71 جزءا من نار جہنم، کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 71واں حصہ ہے، یعنی 70 گنا اس سے زیادہ گرم ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک ذرہ سورج ابھرنے کی جگہ پر ہو اور کوئی شخص سورج غروب ہونے کی جگہ پر ہو تو وہ شخص بھی وہاں کھڑا ہوا چل جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ اس آگ کی وجہ سے جہنمیوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ جہنمیوں کے پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو احد پہاڑ بھی پگھل جائے. دنیا کی آگ جہاں بڑھتی ہے روشنی پھیلتی ہے، جہنم کی آگ جہاں جتنی زیادہ ہوگی اتنی ظلمت، اتنا اندھیرا زیادہ ہوگا. دنیا کی آگ نیک اور بد سب کو جلاتی ہے. حضرت جرجیس علیہ السلام ایک پیغمبر اسلام گزرے ہیں، آگ نے ان کو جلا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ زبان پر رکھا تھا، آگ نے ان کی زبان کو جلا دیا. تو دنیا کی آگ نیک اور بد سب کو جلاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ فقط بروں کو جلائے گی، نیکوں پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے کہیں گے کہ تم جہنمیوں کی اگر شفاعت کرنا چاہتے ہو تو کرو. تو جہنمی تم صراط پر آئیں گے، جنتی تم صراط پر آئیں گے کہ جہنمیوں کو پہچان کر ان کی شفاعت کریں. تو جب آئیں گے تو جہنم کی آگ ان سے کہے گی اسرع یا مؤمن،
اے مومن تو جلدی کر، فإن نورک اطفأ ناری، تیرے نور نے تو میری جہنم کی آگ کو بجھا دیا۔ تو جہنم کی آگ بروں کو تو جلائے گی، ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ ایمان والوں کے ایمان کا نور جہنم کی آگ کے بجھنے کا سبب بنے۔ دنیا کی آگ کس طرح پانی سے بجھتی ہے، جہنم کی آگ ندامت کے بہے ہوئے آنکھوں سے بجھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان روزانہ مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنا من النار، تو اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیں گے۔ تو حدیث پاک کے اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے۔ نار کے بعد حدیث پاک میں ایک لفظ ہے خشیت اللہ، جس کی تفصیل آج کرنی مناسب سمجھی۔ خشیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کی خشیت۔ اب اس کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خشیت کسے کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات میں لکھا ہے الخشوع الذراع وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُوجَدُ مِنَ الْجَوَارِحِ، اور یہ اکثر استعمال ہوتا ہے اعضاء کے اوپر انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے۔ تو خشوع کہتے ہیں انسان کے اعضاء اور جوارح کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت کا ہونا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کی وجہ سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، دھوئیں کو دیکھ کر اس آگ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح انسان کے دل کی ایک کیفیت ہے کہ اس کیفیت کے دل میں آنے سے اس کے اعضاء اور جوارح پر کچھ اثرات ہوتے ہیں، ان اثرات کو خشیت کہتے ہیں۔ درخت لگے تو اس کے پھل سے اندازہ ہوتا ہے درخت کا، اسی طرح دل کے اندر اگر خشوع ہو تو اس کا اثر اس کے اعضاء پہ ہوتا ہے۔ کیوں دل جلو کہ لب سے ہمیشہ فغاں نہ ہو، کیوں دل جلو کہ لب سے ہمیشہ فغاں نہ ہو، ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو۔ آگ لگتی ہے تو دھواں نکلتا ہے، تو دل کی کوئی خاص کیفیت بنتی ہے تو جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو روک نہیں سکتا کوئی۔ آہیں بھی نکلتی ہیں اگر دل میں لگی ہو آگ تو موقوف دھواں نہیں ہوتا۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ الم یعن للذین آمنوا والی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان المؤمن لا يكون مؤمنا في الحقیقت الا مع خشوع القلب، کہ بے شک مومن حقیقت میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر خشوع نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر خشوع نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، کہ جو لوگ اپنے رب سے خشوع والے ہوتے ہیں ان کی جو جلد ہوتی ہے اس کے اوپر ایک شعرار ہوتا ہے۔
جناب امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خشوع کی یہ پہچان کہ کبھی تو بندہ تڑپتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی آہیں بھرتا ہے، اور کبھی اس کو طمانینت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ اپنی اپنی کیفیتیں ہیں۔ کسی بندے کو طمانینت سکون ملے گا، یہ بھی خشوع کی علامت ہے۔ کوئی تڑپے گا، یہ بھی خشوع کی علامت ہے۔ کوئی روئے گا، یہ بھی خشوع کی علامت۔ کوئی آہیں بھرے گا، ٹھنڈی آ لے گا، یہ بھی خشوع کی علامت۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند بندے کو۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منظر صرف دیوانے گئے، آہ کو نسبت ہے کچھ اس راہ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ جن کے دلوں میں محبت بھری ہوتی ہے آہیں تو نکلتی ہیں ان کی۔ جناب جی، نماز کے اندر خشوع کے معنی یہ کہ انسان کو طمانینت نصیب ہو، اعضاء اور جوارح کے اندر سکون ہو، اور انسان ڈوب کے نماز پڑھ رہا ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں نماز کے اندر۔ ایک ہے ذکر اللہ میں خشوع۔ ذکر میں خشوع ہوتا ہے وجلت قلوبہم، دل کا تڑپنا۔ تو نماز کا خشوع طمانینت قلب، اور ذکر کی حالت میں خشوع کیا ہوگا؟ وجلت قلوبہم، دلوں کا تڑپنا، گڑ گڑانا۔ تو یہ سب قسم خشوع کی اقسام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اب تفسیر روح البیان میں ہے کہ الاواہ الخاشع المتضرع، کہ اواہ کہتے ہیں خاشع کو اور متضرع کو۔ تو آہ جو ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ زور کی ہوتی ہے۔ آہ جب بھی کوئی بھرتا ہے تو آہ ہمیشہ زور کی ہوتی ہے۔ جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک شعر نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اذا ما كنت ارحلها بليل فأوه آهة الرجل الحزين، جب میں رات کے وقت اپنی اونٹنی کو کسنے کے لیے اٹھتا ہوں تو وہ اونٹنی غمناک مرد کی طرح آہیں بھرتی ہے۔ تو غمناک انسان سے ہوتا ہے نا، کہ مر جانا ہے سیوا آج کی میں یہ مریضان محبت کا۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا، فرق ہم نے کیا سب جات میرا دامن ضبط، آسماں تک گئی آواز میرے نالوں کی۔ تو بندہ بابکات اللہ کی محبت میں، عشق میں اتنا گڑ گڑاتا ہے کہ اس کی آواز بلند ہوتی ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ تو نماز کی خشیت اطمینان قلب، اور ذکر کی خشیت جلود قلب، دل کا گڑ گڑانا، بندے کا رونا، تڑپنا، بے ہوش ہونا، یہ سب کسی ذکر کی علامات ہے۔ تو ایک حدیث پاک میں لفظ تھا نار کا، ایک تھا خشیت اللہ، اور ایک لفظ تھا من بکا کے رویا۔ اس رونے کی تفصیل ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سن لیجیے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ کبھی سے بات میں آتا ہے کہ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ
جو اللہ رب العزت کی خشیت سے روئی. اب یہ عین کا جو لفظ ہے نا، اس کا ایک معنی آنکھ بھی ہوتا ہے اور ایک معنی چشمہ بھی ہوتا ہے. عین یشرب بها المقربون، تو ایک اس کا معنی آنکھ اور دوسرا اس کا معنی چشمہ. اب آنکھ اور چشمے میں کچھ مناسبت بھی ہے. وہ کیسی؟ کہ چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہوتا ہے تو آنکھ آنکھوں کے بغیر بیکار ہوتی ہے. سمجھے؟ چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہوتا ہے تو آنکھ آنکھوں کے بغیر بیکار ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جنتی حسن کا ایک ذرہ عطا کر دیا تھا. جنتی حسن کا ایک ذرہ عطا کر دیا تھا، اور یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ نعمت اللہ نے میرے بیٹے کو دی، اور یہ جنت کی نعمت اللہ تعالیٰ کی مطلوب نعمت ہے. وہ اس نعمت کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. جب اس نعمت سے جدا ہوئے تو اس کی جدائی میں وہ رویا کرتے تھے. اور دلیل اس کی دیتے ہیں کہ ان کا حسن و جمال ایسا تھا کہ جب عورتوں نے دیکھا تو کہنے لگی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی مکرم فرشتہ ہے. تو وہ جنتی حسن تھا جس کی جدائی میں وہ روتے تھے کہ اللہ نے ایک نعمت دی، وہ نعمت مجھ سے زائل ہو گئی. اور دوسرا ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میرا یہ بیٹا نبوت کے آثار رکھتا ہے، اس لیے روتے تھے کہ میری عمر اب بوڑھی ہو گئی، میرا وہ بیٹا بھی جدا ہو گیا، معلوم نہیں کس حال میں ہے. اس لیے جب بشیر ان کے پاس پہنچا خوشخبری لے کر، تو انہوں نے پہلی بات یہ پوچھی تھی کہ تم نے یوسف کو کس حال سے پایا. اس نے کہا کہ میں نے ان کو ایمان پر پایا. کہنے لگے الآن تمت نعمت ربی، میرے رب کی نعمت اب مجھ پر مکمل ہو گئی. یعنی اپنے بیٹے کو ایمان پر سن کر گویا ان کو سکون نصیب ہو گیا تھا. تو محبت میں کسی کی جدائی میں رونا، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی جدائی میں رویا کرتے. چنانچہ حدیث کے پاس میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف ہجرت کر لی. 2 سال اس طرح گزر گئے. 2 سال کے بعد ایک مرتبہ خاص میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال، یہ کیا بے وفائی ہے کہ تم ہمیں کبھی ملنے کے لیے ہی نہیں آتے. رات کو آنکھ کھلی تو اسی وقت اپنی بیوی سے کہا کہ بس میں آقا کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو رہا ہوں. چنانچہ اونٹنی پکڑی اور مدینہ کی طرف چل پڑے. جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں صحابہ کرام مل کر خوش ہوئے. اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ کرام نے فرمائش کی کہ آپ اذان کہیے. آپ نے کہا کہ پہلے میں اذان دیتا تھا تو محبوب کی زیارت بھی کیا کرتا تھا، اب میں اذان دوں گا اور محبوب کی زیارت نہ کر سکوں گا تو میں اذان نہیں دے پاؤں گا. مگر صحابہ اصرار کرتے رہے. اتنے میں حسنین کریمین بھی تشریف لے آئے. ان دونوں شہزادوں نے بھی مطالبہ کیا. حضرت بلال نے سے کہ آپ بھی اذان کہیے. چنانچہ ان کی فرمائش ایسی تھی کہ جس کو ٹال نہیں سکتے تھے. چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کے الفاظ جو کہنے شروع کیے اور صحابہ کو نبی علیہ السلام کی یاد میں تڑپانا شروع کیا تو آنکھوں میں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے. حتیٰ کہ حضرت بلال جانو خود بھی اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے. حدیث پاک میں آتا ہے فلم جب پھر آ گئی اپنے اوپر بھی وہ قدرت نہ رکھ سکے. فطاقت بخشیت آ گئی حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گر گئے نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، وشوقت الیہ اور ان کے اشتیاق کی وجہ سے، واشتد ذلک بکاء اہل المدینہ من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار جو مدینہ میں تھے ان کی رونے کی آوازیں اتنی بلند ہو گئی حتیٰ کہ خرجت العوائق من حضورہن، ان کے گھروں سے عورتیں بھی پردے برقع کر کے باہر نکل آئی. اتنا مرد کیوں رو رہے ہیں؟ شوقت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت تھی. چنانچہ عورتیں بھی رو رہی تھی، مرد بھی رو رہے تھے. عجیب مجمع تھا
ایسے میں ایک بچے نے اپنی ماں سے یہ پوچھ لیا، امی بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تو واپس آ گئے، تم بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ تو جب بچے نے ماں سے یہ پوچھا تو اس وقت پھر مدینہ کی عورتوں سے رو رو کر بےحال ہو گئی۔ اللہ، تو ایک یہ ہوتا ہے کسی کی جدائی میں رونا، مگر کچھ خشک ملا ہوتے ہیں ان کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تیسرا ہوتے ہیں تلاوت قرآن پر رونا، جس سے ہم ابھی ناواقف ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تلاوت قرآن سن کر رونے والے کے لیے اللہ رب العزت جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ قرآن مجید سنے، جیسے ماشاءاللہ ہماری یہ قراء حضرات پڑھتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ تو جب انسان قرآن مجید سنے اور قرآن مجید سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو آنکھوں سے آنسو آ جانے پر اللہ اس پر جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے کہ تم قرآن پاک سنتے ہوئے رو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تم رونے والی شکل ہی بنا لو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے محروب کو ہی قبول کر لے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام تلاوت قرآن کے وقت مختلف کیفیات میں ہوتے تھے۔ فَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَنْ ضَحِكَ، اکثر ان میں کہتے تھے کہ جو قرآن مجید کو سن کر بے اختیار جھومتے تھے، ان کے بس میں نہیں ہوتا تھا۔ جیسے بندہ سب روز ہوتا ہے نا، قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہوئے فَمِنْهُمْ مَنْ ضَحِكَ، بعض ایسے تھے جو جھومتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ بَكَىٰ، بعض ایسے تھے جو تلاوت قرآن سن کر رویا کرتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَشِيَ عَلَيْهِ، بعض ایسے تھے کہ جو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ غَشْيَتِهِ فِي غَشْيَتِهِ، اور بعض ایسے تھے کہ جو بے ہوشی کے اندر اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ جیسے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نبی شام کے پیچھے تہجد کی نفل کی نیت باندھی، محبوب نے قرآن کی آیت پڑھی، إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ محبوب کی زبان سے الفاظ ایسے پرتاثیر تھے، عمران تو نیچے گرے اور وہی ان کی وفات ہو گئی۔ تو قرآن مجید سن کر صحابہ کرام کی یہ حالت ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو۔ ان کا اللہ کے نبی آپ پر یہ نازل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ فرمایا ہاں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی کسی دوسرے سے پڑھوں۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر پہنچے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام کی آنکھوں سے آنسو گر، آنکھوں کے موتی گرنے لگے۔ اللہ، محبوب بھی اللہ کا کلام سنتے سنتے جب یہ آیت سنی تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ اس لیے جب آپ نے اپنی وفات کے قریب سیدنا صدیق اکبر عنہ کو امام بنانے کے بارے میں سیدنا عائشہ صدیق عنہ کو بتایا کہ میں ابو بکر صدیق کو نماز کا امام بنا رہا ہوں، تو سیدنا عائشہ نے امامت ابو بکر کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا قام فی مقامک، کہ جب ابو بکر آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، لم یسمع الناس عن البکاء، لوگ ان کے رونے کی وجہ سے ان کی قرأت سن ہی نہیں سکیں گے۔ یعنی آپ جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، ان کو اتنی محبت ہے آپ سے کہ جب بہت جگہ پر کھڑے ہوں گے نا تو وہ قرأت کیا کریں گے، وہ تو اتنا روئیں گے، ان کے رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرآن کی آواز ہی نہیں سنائی دے گی۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر عنہ قرآن پڑھتے ہوئے بہت ہی گریا کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عنہ بھی اسی طرح روتے تھے۔
چنانچہ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ وہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سمیت و نشید عمرہ، میں نے عمر والوں کے رونے کی آواز کو سنا، وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ، اور میں نماز کی صفوں میں سے آخری صف میں تھا، یقرأ وہ پڑھ رہے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا حزن اور اپنا غم شکوہ اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے رویا بھی کرتے تھے، فوت بھی ہو جاتے تھے، بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ قاری کو پڑھتے ہوئے سنا ھذا یوم لا یبکون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اس کو پڑھ کر اس کو سنا گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے۔ چنانچہ حذیفہ بن عامر رحمۃ اللہ کے بیٹے علی بن حذیفہ کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے کسی نے پڑھا یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس آیت کو سنتے ہی وہ غش کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات یہ آیت پڑھی اور روتے روتے گزار دی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ آیت سنی لَإِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو یہ پڑھ کر بے ہوش ہوئے، ایسے بے ہوش کہ لوگ سمجھے کہ شاید یہ فوت ہو گئے ہیں۔ ہم نے قرآن کے سننے والے ابھی دیکھے ہی نہیں۔ ناز ہے گل کو نزاکت میں چمن میں ہے دام، تو نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے۔ کاش کہ ہم بھی کوئی عاشق قرآن کا دیکھ لیتے، ہمیں پھر پتہ چلتا کہ ان حضرات پر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ شعر سن کے رونے آتے ہیں، غزل سنا دو، نظم سنا دو، کوئی بندوں کے بنائے ہوئے اشعار پڑھ دو تو محفل کے لوگ رونا شروع کر دیں گے، اور اللہ کا قرآن سنا دو تو کسی پہ اثر نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ دل میں مخلوق کا تعلق بھرا ہوتا ہے، مخلوق کا کلام سن کر دل متاثر ہوتا ہے، دل میں اللہ کی محبت کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، اس لیے اللہ کا کلام سن کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو قرآن سن کے رونا نہ آئے تو انسان اپنے دل کی خیر بنائے۔ اب اس وقت 2 آیتیں یاد پڑے گا اور آپ گھر جا کر چند بار سجدے کر دینا، سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنے لوگ سن رہے ہیں گھر جا کے آپ 10-12 سجدے کر دینا قرآن کی تلاوت قرآن کے۔ لیکن ذرا قرآن کی کچھ آیت میں آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ علماء کے چہرے نظر آ رہے ہیں تو میں کوئی بات ان کو آج سمجھانے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اوتوا العلم من قبل، تو بات کن کی ہو رہی ہے؟ اہل علم کی۔ توجہ فرمائے علماء طلباء، بات کن کی ہو رہی ہے؟ اہل علم کی۔ عوام الناس کا کیا کہنا؟ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو علم رکھنے والے ہیں، ان کی کیا پہچان، کیا نشانی؟ فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے یخرون للاذقان سجدا، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں جا گرتے۔ قرآن سامنے پڑھا جاتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے ان پر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے چہرے کے بل یعنی ٹھوڑیوں کے بل سے کیا مراد سجدے میں جا گرتے۔ ہم سوچیں اپنی پوری زندگی میں کبھی ہمیں یہ کیفیت ملی کہ ہم نے قرآن سناؤ اور ہم سجدے میں جا گرے؟ اگر نہیں تو پھر وہ تو علم میں ہم شامل ہیں۔ توجہ فرمانے والی بات، اللہ تعالیٰ کا قرآن کچھ گواہی دے رہا ہے ہمارے اوپر، فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ علماء سنے یہ آیت ہمارے ذکر کے بارے میں،
ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم آیات الرحمن اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، چھوٹیوں کے بل سجدے میں جا گرتے. وَيَقُولُونَ، اور وہ یوں کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ جب چھوڑیوں کے بل گرتے ہیں تو رو رہے ہوتے. نہ